ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے نئی پیش رفت کا امکان وزیر دفاع نے تصدیق کر دی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ مذاکرات کے بعد مجموعی ماحول بہتر اور مثبت ہے، جبکہ ایک اور نشست کا امکان بھی موجود ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ مذاکرات کا عمل مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، بلکہ مختلف سطحوں پر رابطے جاری ہیں اور آئندہ بھی پیش رفت کی توقع ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بھی دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ سفارتکاری کے دروازے کھلے ہیں، کچھ دنوں کے اندر مذاکرات کا دوسرا دور ہو سکتا ہے۔ دونوں جانب سے سخت بیانات کے باوجود سفارتکاری جاری ہے۔ ایک اور رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد ایران پر محدود حملوں پر غور کر رہا ہے۔ امریکہ کا ایرانی بندرگاہوں کا سمندری محاصرے کا اعلان، ایران نے بھی دو ٹوک جواب دے دیا۔ ایران کے فوجی ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی بندرگاہوں کو کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق ہوا تو خطے کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو خلیج اور خلیج عمان کی کوئی بندرگاہ محفوظ نہیں ہوگی۔ آبنائے ہرمز کے معاملے میں چین نے ایران کی کھل کر حمایت کر دی۔ چینی وزیر دفاع نے کہا کہ دوسروں سے بھی توقع ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی مخالفت کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے حق میں نہیں ہیں، چاہے جتنا بھی دباؤ آ جائے ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب دو پاکستانی جہازوں کو انکار کے چند گھنٹوں بعد آبنائے ہرمز سے گزرنے کی خصوصی اجازت مل گئی۔ مذاکرات مفاہمتی یادداشت کے بالکل قریب تھے، ایرانی وزیر خارجہ نے معاہدہ نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ بتا دی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ 47 برس میں پہلی بار اعلیٰ ترین سطح پر مذاکرات ہوئے، جہاں جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ نیک نیتی سے بات چیت کی گئی۔ اسلام آباد مذاکرات مفاہمتی یادداشت کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، لیکن حد سے زیادہ شرائط اور پل پل بدلتے ہوئے موقف کی وجہ سے معاہدہ نہ ہو سکا، کیونکہ کوئی سبق ہی سیکھا نہیں گیا کہ نیک نیتی سے نیک نیتی جنم لیتی ہے۔ اگر دشمنی کرو گے تو اس سے مزید دشمنی پیدا ہوگی۔ جبکہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے تک پہنچنا زیادہ دور نہیں۔ ایران دیر پا امن اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ منصفانہ اور متوازن معاہدے کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد مذاکرات میں ڈیل نہ ہونے کا سبب نتن یاہو کی فون کال ہے، ایران کا بڑا دعویٰ۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے دوران جے ڈی وینس کو موصول ہونے والی نتن یاہو کی فون کال نے بات چیت کا رخ بدل دیا۔ ملاقات کے دوران نتن یاہو کی کال نے امریکہ ایران مذاکرات سے توجہ ہٹا کر اسرائیل کے مفادات پر مرکوز کر دی۔ امریکہ نے مذاکرات کی میز پر وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جو وہ جنگ کے ذریعے حاصل نہ کر سکا۔ ایران امریکہ کے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر خام تیل کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ دونوں ملکوں کی ڈیل نہ ہونے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 9% بڑھ گئی۔ عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل $103، WTI $105 فی بیرل سے زائد میں فروخت ہوا۔ رپورٹ کے مطابق UAE مربن خام تیل کی قیمت $98 فی بیرل کی سطح پر موجود ہے۔ مشرق وسطی امن معاہدے پر خاطر خواہ پیش رفت نہ ہونے پر ایشیائی مارکیٹس میں مندی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج 6000 سے زائد پوائنٹس گر گئے۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 6600 پوائنٹس کم ہو کر 1,60,591 پوائنٹس پر بند ہوا۔ خبر ایجنسی کے مطابق جنوبی کوریا کے کاسپی انڈیکس میں 2% سے زائد، جاپان کے نکئی انڈیکس میں 1%، جبکہ ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 1% سے زائد مندی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے جاسوسی میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کا تعلق نارووال، بہاولپور اور آزاد کشمیر کے ضلع نیلم سے ہے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ بھارتی ایجنسی نے ملزمان کو سوشل میڈیا ایپس پر ہنی ٹریپ اور خطیر رقم کا لالچ دے کر حساس معلومات حاصل کی۔ ملزمان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے را سے منسلک خواتین کے رابطے میں تھے اور انہیں ایزی پیسہ، بینک اکاؤنٹس اور کرپٹو والٹس کے ذریعے رقوم منتقل کی جاتی تھیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک دشمن عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے۔ ان ملزمان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات چلا کر سزائیں بھی سنا دی گئی ہیں۔ عمران خان کی ہدایات پر وزیر اعلیٰ KP کے سہیل آفریدی نے 19 اپریل کو صوبے میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ عمران خان کی ہدایت پر 19 اپریل سپہر 3 بجے مردان ریلوے گراؤنڈ میں جلسہ ہوگا۔ تمام تر مظالم کے باوجود ثابت کریں گے کہ PTI پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ دنیا کو دکھائیں گے کہ عمران خان جیل میں ہونے کے باوجود بڑی سیاسی سرگرمی کر سکتے ہیں۔ مخالفین خصوصاً ڈیجیٹل پلیٹ فارمز چلانے والے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔
पंजाब में फी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे के लिए महकमा खजाना से 24 अरब रुपए मांग लिए। ज़राया के मुताबिक महकमा खजाना ने बाइकर्स सब्सिडी मंसूबे की रकम की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी। ज़राया का बताना है कि पंजाब हुकूमत ने सूबे में 1 करोड़ 25 लाख बाइकर्स को 2000 रुपये माहाना सब्सिडी देने का तखमीना लगाया है। महकमा एक्साइज का कहना है कि बाइकर्स सब्सिडी मंसूबे के लिए 80 लाख से ज़ायद बाइकर्स ने रजिस्ट्रेशन करा ली है। पंजाब में पाकिस्तान की पहली सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। मैयत मुंतकली सर्विस के ज़रिए पहले फ़ेज़ में लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में तकरीम के साथ मैयत बिला मुआवजा घर मुंतकिल की जाएगी। रवां साल जून तक मैयत मुंतकली की सर्विस का दायरा कार बतदरीज पंजाब की हर तहसील तक शुरू किया जाएगा। हर तहसील में मैयत मुंतकली के लिए मखसूस एम्बुलेंस मुहैया की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए गाड़ियों की चाबियाँ हवाले की। मरीम नवाज का कहना था कि किसी भी प्यारे के बिछड़ने के दुख की घड़ी में हम साथ हैं और साथ रहेंगे। पंजाब असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नोबेल इनाम देने के लिए करारदाद जमा करा दी गई। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार ने करारदाद ऐवान में जमा करवाई, जिसमें कहा गया कि शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर और इसहाक डार की मुश्तरका काविशों से मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी को कम करने में पाकिस्तान का एक अहम किरदार सामने आया है, जिसकी बदौलत आलमी तबाही और मुमकिना एटमी जंग का खतरा टल गया है। करारदाद में 10 अप्रैल के इस्लामाबाद मुज़ाकरात को तारीखी अहमियत का हामिल करार देते हुए तजवीज़ पेश की गई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इन अजीम खिदमात के बदले नोबेल इनाम से नवाजा जाए। ट्रंप की कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो पर तनकीद कमज़ोर और ख़तरनाक करार दे दिया। अमन के पैगाम को बयान करने से झिझकूंगा नहीं। पोप लियो ने भी ट्रंप के बयान पर रद्द अमल दे दिया। पोप लियो ने कहा कि मुबारक हैं वो लोग जो सुलह कराते हैं। जहाँ तक मुमकिन हो जंग से बचने की राहें इख्तियार करें। मैं किसी बहस में नहीं पड़ूंगा। मेरी बातें हरगिज़ किसी पर हमला करने के लिए नहीं होती। लोग अमन और मफाहमत के पुल बनाने के तरीके तलाश करें। IPL में एक और तनाज़े तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर रोमी भंडर को शोकॉज नोटिस देकर तहकीकात शुरू कर दी गई। रोमी भंडर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 10 अप्रैल को खेले गए मैच के दौरान डग आउट में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते नजर आए थे। कवानीन के मुताबिक प्लेयर्स और टीम ऑफिशियल्स को प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। मखसूस हालात में वॉकी टॉकी के ज़रिए रब्ता किया जा सकता है।